جو
موتا مالک کہنے لگے. اور جو شیبانی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی روایت ہے اسے موتا محمد کہنے لگے. وہ موتا محمد نہیں ہے، وہ بھی موتا مالک ہے. اگر اس سے فرق کرنے کے لیے اس کو موتا مالک نام دے دیا، اس کا نام موتا محمد. یہ دو کتابیں میری ایک ہی کتاب ہے. اور فرق اتنا ہے کہ کیا مالک کی تو انہوں نے امام مالک علیہ الرحمٰن کی موتا میں امام مالک علیہ الرحمٰن کے اشتہادات بڑھائے شامل کیے. موتا مالک بہت ہے، اس میں ایک تہائی حدیث ہے، دو تہائی امام مالک کے اشتہادات ہیں. شاگرد سے مالک کی ہے تو اس میں اپنے استاد کے اوپر اشتہادات کی کتاب میں لکھی. امام مالک علیہ الرحمٰن کی کتاب کو حدیث وہ اپنی کتاب میں اپنے اشتہادات نہیں لکھتے ہیں. اسے شاگرد میں استاد کی کتاب میں استاد کے اشتہادات ملا. دو تہائی امام مالک سے اشتہادات، ایک تہائی حدیث. حضرت امام محمد علیہ الرحمٰن جب موتا پڑھ کر کے نسخہ نقل کر کے لائے تو انہوں نے اپنی روایت سے کچھ حدیثیں بڑھائی اور جگہ جگہ امام اعظم کے اقوال بڑھائے. دو بات کی اپنی سمجھ سے بڑھائی. یہاں امام مالک کی روایت ہوگی تو وہاں آئے گا مالک بن عبداللہ. امام محمد نے اپنے دوسرے استاد سے روایت بڑھائی ہے تو استاد کا نام آئے گا. بہرحال کچھ حدیث سے امام مالک نے بڑھائی، امام محمد نے بڑھائی. اور پھر جگہ جگہ انہوں نے امام اعظم کا کی رائے بھی بیان کی. یہ مسئلہ امام اعظم کا ہے. یوں دو کا الگ الگ امتیاز ہو گیا تو گروپ میں یہ موتا مالک کے کہنے لگے کیونکہ اس میں سب کچھ امام مالک کا ہے. حدیث جو یحییٰ نے حدیث کی پڑھا اور مشتہدات بھی امام مالک سے اس لیے کا نام موتا مالک پڑ گیا. اور اس میں امام محمد علیہ الرحمٰن نے اپنی نظر سے حدیث بھی بڑھائی اور امام اعظم کا قول بھی بڑھایا. اگر موتا محمد ہو ورنہ حقیقت میں وہ ایک ہی موتا ہے. اس لفظ کے استعمال میں غلطی کر جاتے ہیں. وہ میم کے بعد حمزہ بولتے ہیں، مؤتا یہ غلط زید ہے وسیع شروع میں واو ہے حمزہ بن جاتا. لہٰذا ایسی غلط کسی کے زبان سے کبھی ہوئی ہے تو اسے خود ڈالنا چاہیے زبان سے پوچھو اور اس زبان سے اس غلطی کو نکالو. آخر میں تو آپ کو اختیار ہے چاہے مقصور پڑھیں چاہے معمول پڑھیں، لیکن شروع میں تو اس کے وقت واو ہے وہاں غلطی نہیں ہوتی. کوئی طالب علم اپنی کتاب میں کھاتا ہے میری کتاب کے ٹائٹل پر نام جانا وہاں واو پر حمزہ لگا رہتا ہے. اس کے لیے جیسے کہ وہ کچھ نہیں کرتا وہ کوئی لیکن نہیں کرتے جو اس طرح سے آگے نکلے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام محمد امام مالک کی کتاب اپنی صنعت سے حدیثیں کیوں پڑھائے. امام اعظم کے اقوال پڑھائے اس کی تو بہت زیادہ وجہ جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے کی کتاب میں حدیثیں کیوں پڑھائے. امام محمد کی موت امام مالک کی موت کا ہے تو حدیثیں تو بڑھ جانی چاہیے. حدیثیں تو نہیں بڑھنی چاہیے. یا نہیں بڑھائی کوئی حدیث. امام محمد نے حدیثیں کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ سے
चिराग, उसमें उन्होंने हर एक से पहले उस सहाबी का नाम नहीं लिखा था। जिस सहाबी से वो हदीस मरवी, फिर हर हदीस के आखिर में उस किताब का नाम भी नहीं लिखा था। इसके बाद में वो हदीस मरवी, दो उन्वान कायम के बाद और बात के बाद में पहला उन्वान का मेहनत सही हदीस, मेहनत के साथ हसन हदीस। अब सही हदीस से तो बुखारी मुस्लिम क्या रहा हो, वो भी पहले बार में लिया और मुस्लिम में भी हसन हदीस है, तो दूसरे बार में दूसरे उन्वान से चली जाती। पहला वो बात कायम करते थे, मेहनत से और मेहनत के साथ ये दो उन्वान रख करके सही हदीस है इसमें और हसन हदीस है। ये तीन बातें, एक तो हदीस के शुरू में सहाबी का नाम नहीं होता, दूसरे हदीस के आखिर में किताब का हवाला नहीं दिया था जिस किताब में वो हदीस, तीसरे हदीस रंगट्टा थी, ये सही और ये हसन। कौन सी किताब की है ये फैसला करना भी। फिर दौर आया खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का, ये दिमश्क के इराक में बड़ा शहर है अभी, ये दिमश्क वहाँ पे उन्होंने इस मसला की सुन्ना को मुरतब और इसका नाम रखा और सुनना लफ्ज़ हज़फ कर और उसके बदले में अब मसाफी पर अधिक नाम दिया है। पहले का मसाफी सुनना पर अधिक नाम दी और सुनना हज़फ करके उसके एवज में अधिक नाम दिया है और फिर उसके ऊपर ये बहुत मुद्दा पड़ा थी मिशकातुल मसाफी, ये नाम है यानी सुन्नत के चिरागों का ताक़िया। पुराने जमाने में और कोई बिजली आ गई तो उनमें रचकने लगे, पहले बिजली नहीं थी तो दीवार में ताप बनाते थे और चिराग जलाकर उस ताप में रखते ताकि वो हवा वगैरह से मिले और तीन तरफ की रोशनी इकट्ठा होकर सामने जाए। इस मकसद से दीवार में ताप बनाते थे, तापों में चिराग होते, चिराग की हिफाजत के लिए उगे और उनकी रोशनी भी तेज हो जाए। तो मसाफिर की सुनना इसके लिए ताकता बनाया और उस ताकते में वो चिराग को रोकती। यूं नाम रखा उसका मसाफी, मसाफ सुन्नत के चिरागों का ताकता। ये जो किताबें थे इसको आप पढ़ करके आए, उसमें खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तीन बात, एक तो मसले कर दी और वो दो तीन मसले हर बात में तीन कर दी और बुखारी मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी मुस्लिम के अलावा दूसरी किताबों की जो हदीस है कि दूसरी कर दी और तीसरी फसल हजरत ने बढ़ाई। ये तीसरी फसल की रिवायत में है, ये मसाफिर सुन्ना में नहीं, इसको बढ़ाई गई। दूसरा काम ये किया हर हदीस के जरूर में सहाबी का नाम लिखा जिससे वो हदीस मरवी। तीसरा काम ये किया हर हदीस के आखिर में उस किताब का हवाला लिखा जिस किताब में वो हदीस है। ये काम किया मसाफिर
تھے داروں میں 2 آدمی ہوتے اور حقیق کرتے بھی کرتے تھے وہ شانتی کے شانتی ہوتے. اب جو مساجد سننا کے حقیقت ہیں جن کو 2 فصلوں میں بانٹ دیا وہ مسلم شامل ہے جو ترتیب دے رہا ہے. اس کے مذہب کی ساری روایتیں نہیں آئی. کیا کرے اس نے تیسری فصل بڑھائی اور اس تیسری فصل میں اپنے مطلب کی حدیثیں لائی. یہ کام بھی دوسرا کام کیا ایسی فصل میں بخاری مسلم کی روایت بخاری مسلم کی روایت تو صحیح ہے ان میں تو کوئی کلام صحیح لیکن دوسری فصل میں جو صحیح ہے کہ آزاد والا دوسری حدیثوں دوسری کتابوں کی تھی اور وہ مصنف کے مذہب کے خلاف ہے. مصنفوں نے کافی یعنی اسلام کا جو مرتب ہے وہ کافی اس کے مذہب کے خلاف ہے. تو اس نے حدیث کے آخر میں سند پر کلام کئی سند پر کلام آتا ہے وہ اس جگہ آئے گا جو حدیث امام شافعی علیہ الرحمۃ کے مذہب کے خلاف ہے وہاں وہ کلام کرے. یہ وہ جواب دے دیا کہ حدیث قابل استدلال ہے. یہ سب انہوں نے کیا ٹھیک ان کو کرنے کا کام. اب اپنا پریشان جو حدیث ہے امام شافعی علیہ الرحمۃ کی موافقت میں ان کو بھی کلام وہ کلام تو بھی کرتے ہیں نہیں. یہ امام شافعی اور امام احمد کی نظیر ہے مگر اس کا مطلب بھی یہ کلام ہے. امام مالک کے نزدیک تو اس حدیث کی کوئی سمجھ نہیں اور اسلام والا اس کا کلام نہیں کرتے. اس کے مطلب بھی حدیث ہے اس کا کلام کرے گا تو اس کا فائدہ کیا پڑے گا. یہ پریشانی تو یہ ہے کہ اپنا جو مشکلات بناتے ہیں اور ہر مشکلات کو اتنا علم نہیں رکھتا وہ سمجھ رہا کہ آپ وہاں سے واقف ہو اور ہر مشکلات کا نام کرے تو بچہ سے بچہ نہیں. ایسی حدیث ہے امام شافعی علیہ الرحمۃ کی موافقت میں حنفیوں کے خلاف ہے وہاں ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت قدیم زمانے سے احناف علاقہ حدیث کی کتاب لکھتے رہے کہ مشکات نہ پڑھائی جائے اس کی جگہ پر وہ کتاب پڑھائی. سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مختصر شروع میں ثابت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ سے 100 سال پہلے ہوا. شیخ محدث عبدالحق دہلوی کا زمانہ اور مجدد الثانی کا زمانہ ایک ہے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس کے 100 سال کے بعد میں شاہ ولی اللہ صاحب کا زمانہ ہے. تو سب سے پہلے یہ محدث دہلوی کتاب حنفی نقطۂ نظر کو پیش نظر رکھتے وہ کتاب پہلے تو مختصر یہ ہمارے معاشی قریب کے بڑے لوگوں میں سے حضرت مفتی نظام الدین صاحب آزمی دارالفتہ میں بڑے مفتی حضرت مفتی نظام الدین صاحب آزمی رہے ہیں. انہوں نے شاعری 2 جلدیں انہوں نے اپنے حیات میں شاعری کے ساتھ اور وہ 2 جلدوں سے ان کے ساتھ ابھی تو تھے اور وہ جو 2 جلدیں شاعری کی اس کا ہی کوئی طریقہ نہیں
آگے حضرت نے آگے نہیں تھا. بہرحال یہ کتاب چھپی مگر کسی نے اٹھائی. ہندوستان میں تو سب آسان ہے مگر آسان میں نہیں اٹھائی. اور میثاق کی پڑھائی جا رہی میثاق کی مقبولیت اتنی تھی کہ اس کتاب کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا. مارکیٹ بڑی حیدرآباد میں مولانا عبداللہ صاحب کے بڑے آدمی انہوں نے کسی نقطۂ نظر سے میثاق کا بدل لکھا اور نام رکھا زجاجۃ المصابیح. میثاق المصابیح کی جگہ پر نام رکھا انہوں نے زجاجۃ المصابیح. خبری رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت کے چراغوں کو ٹانکتے میں رکھا. انہوں نے اس چراغ کے اوپر گلاس چڑھا دیا کیونکہ ساتھ کا گلاس چڑھانے سے بھی روشنی تیز ہو جاتی ہے. چراغ اٹھتا نہیں. انہوں نے نام رکھا زجاجۃ المصابیح اور انہوں نے اپنے پیسوں سے چھاپی. حیدرآباد سے چھاپی مگر کسی نے نہیں اٹھایا. انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ کی عربی بہت کمزور ہے. کچھ بھی عربی کتاب کو لوگوں کے لیے پڑھنا سمجھنا پڑھانا مشکل ہوتا ہے. جب تک شرح میں شرح نہ ہو وہاں تک کوئی آدمی ہو. تو انہوں نے خود اس کا ترجمہ بھی کیا. شرح بھی کی وہ بھی چھاپی جن میں کسی نے آپ نہیں لگا. چھپی ہوئی ہے بات ہے اور ان میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اتنی شاندار کتاب میں آئی ہے کوئی جانتا بھی نہیں. تو یہ حنفی جو کوششیں کر رہے تھے کوئی کوشش آپ کو کامیاب نہیں ہوتی. کیا کرنا ہے اس کی مشکات میں فصل رابع بڑھا دکھا نہیں رہے کوئی تبدیلی نہیں. 3 فصلیں ہیں. فصل رابع بڑھا اور فصل رابع میں اپنے مطلب کے حدیث نباؤ اور پہلی دوسری تیسری فصلوں میں جو حدیث حنفیہ کے خلاف ہیں اور وہ واقعتاً کمزور ہیں ان کے آگے میں قدم بڑھو. یہی کتاب کا پڑھاؤ اور پھر وہ شافعی کی حدیث کی کتاب نہیں لے تو اچھی ہو جائے گی. یہ اگر پڑھیں گے تو کامیابی ہے. الگ سے کتابیں لکھو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو. اس کتاب کو اللہ نے ایسا مقبول بنایا ہے کہ دوسری کوئی کتاب کے جواب میں لکھی جائے گی کامیابی نہیں. طریقہ یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ کے ذہن میں تو آیا ہے آپ ایسا کر سکتی. میں ایسا نہیں کرتا. میں 50 سال سے گرفتار اور 50 سال تجربے سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی حدیث حنفیہ کے خلاف ہے کہ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے نزدیک کوئی حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں. آپ مثال مارو کوئی حدیث نہ ہو پہلے دوسرے حدیث کا مطلب پوچھو. حدیث کا مطلب بتاؤ. اس کے بعد اگر وہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہے تو بولو. سمجھتے ہو مگر سمجھتے ہو تمہارے سمجھنے کے اعتبار سے حدیث حنفیہ کے خلاف ہے. لہٰذا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ حجت نہیں. آپ اس کو پوچھو اس حدیث کا کیا مطلب. جیسے اور پھر میرا قتل
سے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو لوگ یہ محنتیں کر رہے ہیں سے جواب مل رہے ہیں، یہ محنت ہے تو کبھی کامیاب ہونے والی نہیں۔ کرنا ہے تو یہ کام کرو، جو اچھی فصل ہے اسی میں بڑھاؤ، نکاح میں بڑھاؤ۔ تو 3 فصلوں میں اگر کسی حدیث میں واقعی لوگ کلام جو کلام پڑھاؤ، وہ کلام حنفیت کے خلاف رکھے، وہ کلام انتجاب ہو جائے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ امام محمد علی الرحمٰن امام مالک کی موت میں اپنی صنعت سے حقیقت کیوں بڑھا؟ اس کا جواب دے رہا کہ امام مالک علی الرحمٰن مجتہد اور مستقل مجتہد ہے، ان کی موت میں ان کے پیور کی حدیث ہے، حنفیہ کے پیور کی حدیث ہے نہیں، اور انہیں کے ہم اثر امام اعظم ہے، انہیں کے حدیث میں کتاب ہے، مسانید الامام الاعظم کے نام سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ بھی مستقل مجتہد ہے، کبھی نام ہے، اس کی کتاب ہے، یہ بھی دوسرا کا مستقل مجتہد ہے، اس کی بھی حدیث کی کتاب ہے۔ بس ایسی حدیث ہے جو امام اعظم کی کتاب میں ہے اور موطا میں نہیں ہے۔ امام محمد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ امام ابو حنیفہ سے مستقل پڑھائیں، کیونکہ اب امام محمد کی کتاب تو احناف میں پڑھی جائے گی، احناف میں پڑھی جائے گی، اس میں امام ابو حنیفہ سے مستقل کروں گی۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب کی توسیع سے بڑھاؤ، اپنی ضرورت کے لیے توسیع سے بڑھاؤ۔ اسی طرح سے امام محمد علیہ الرحمٰن نے اپنی صنعت سے اپنی حدیث سے بڑھا۔ امام مالک علیہ الرحمٰن کی موت میں بیان ہوا تو امام احمد نے امام اعظم کا مطلب بیان کیا، کیونکہ جب یہ کتاب احناف میں پڑھی جائے اور حدیث یہ پڑھی کیوں کہتی، دوسری حدیث کیوں کہتی، امام اعظم نے کون سی حدیث کی، یہ بڑھانا پڑے گا کتاب کو، ساری مدت میں مبتلا ہو جائے۔ اصل بات یہ کیا رہا تھا کہ سب لڑکوں کے معنی میں سنت کے معنی بھی نہیں لکھا، وسطا کے معنی بھی نہیں لکھا، بائبل کے معنی بھی نہیں لکھا۔ ایک بات میں یہ نام رکھنے کا سلسلہ ختم ہو تو شروع میں وسطا مصنف نام رکھتے ہوئے بعد میں یہ نام رکھنے کا سلسلہ ختم ہو، لیکن میں لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ مصنف کو بھی سمجھنا ہے اور مصنف کو بھی سمجھنا ہے۔ مصنف امام بخاری علیہ السلام اور مصنف ان کی یہ کتاب ہے آگے، اس کی بھولی نسبت سے ان کی کتاب ہے۔ اس مصنف کو بھی سمجھنا ہے، مصنف کو بھی سمجھنا ہے۔ مصنف امام بخاری علیہ الرحمٰن، ان کا نام نامی محمد تھا، اور عربوں کے یہاں نام سے زیادہ ابو عبداللہ تھا۔ بخاری شریف میں 2 جہاں سے اوپر تو حضرت نے اپنا نام استعمال کیا ہے، اعلیٰ محمد، بہت مشکل سے 2-4 جگہ نکلے، ورنہ اکثر اعلیٰ ابو عبداللہ استعمال۔ لوگ کہتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمٰن کی کوئی اولاد نہیں، شادی کی یا نہیں کی معلوم نہیں، شادی کی یا نہیں کی معلوم نہیں۔ آج تو اولاد ہونے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے، لیکن زمانے میں شادی نہیں کی اولاد ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب
हुआ था फातिल नाम का, सुना कि आप सुनिए रसूल खाते हैं। जैसे इमाम आजम का पहला बच्चा लड़की थी हनीफा, तो उनकी सुनिए रबू हनीफा हुई। ऐसे बच्चे का एतवार है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सुनिए हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे के नाम से पुकारते, लड़का हो या लड़की, गुलाम के अब्बा, गुलाम की अम्मी, वो लड़का हो या लड़की हो, जो पहला बच्चा है उसी के नाम से पुकारते हैं। जो गुलाम के अब्बा, गुलाम की अम्मी, ये जो नीयत है। अब इतना वाली बात है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को डायरेक्ट नाम लेकर पुकारते हैं। ये मगरिबी समझ नहीं पाते और वो कहती है नाम लेने से मोहब्बत बढ़ती, नाम लेने से मोहब्बत बढ़ती। वो एक पागल ये समझते हैं कि नाम लेने से मोहब्बत बढ़ती, इसलिए शौहर बीवी का नाम लेगा, बीवी शौहर का नाम लेगा, मोहब्बत बढ़ती। दलील ये है कि यूरोप और अमेरिका में लोग अब 25-50% लोग शादियां ही नहीं करते। सब बॉय, सब फ्रेंड, इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं। तो इतनी शादियां होती हैं, इनमें से भी आधों की तलाक हो जाए, तो मोहब्बत बढ़ रही है, बढ़ रही है। और एशिया में आपको ये बात देंगे, इस्लाम क्या है, तालीम देता है। इस्लाम कहता है कि बीवी को शौहर का नाम हरगिज़ न दे। क्यों? बीवी के दिल में शौहर की ताज़ीम और नाम लेना ताज़ीम के खिलाफ। जब बीवी को शौहर को कुनियत से पुकारे या लक़ब से पुकारे, हमारे यहाँ कुनियत से पुकारने का तरीका या लक़ब से पुकारने का तरीका मौलवी साहब, काजी साहब। बीवियाँ शौहर का नाम नहीं लेती, और ये बात इस दर्जा दिमागों में औरतों के बैठी हुई, एक औरत के शौहर का नाम रहमतुल्लाह, वो नमाज के में जब सलाम फेरती थी तो कहती थी अस्सलाम वालेकुम नन्नी के अब्बा। समझती है शौहर का नाम ले लिया, निकाल टूट गए, ऐसा भी नहीं। शौहर का नाम ले सकते हैं, लेकिन आप किताब में औरतों से शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके इस्तेमाल करें, यह लक़ब इस्तेमाल। और शौहर बीवी का नाम ले सकता है, क्योंकि शौहर के जिम्मे बीवी की ताज़ीम नहीं, पहले शौहर बीवी का नाम ले सकता है। लेकिन जब बीवी आगे के ताज़ीम हो जाती है तो फिर बीवी का नाम नहीं लेते, फिर उसके लिए भी कुनियत इस्तेमाल होती है। जमात में अगर वो खाना है बताया तो खाना पर गुस्सा सुनाया, फिर खाना की बीवी का इंतजार तो खाना रो रहे, इसलिए कहा खाना इतना क्यों रो रहे। बीवी की मौत का सदमा जैसे पहुंचने की हो
ماں بن جائے یقین اب نام نہیں لیں گے، اب دنیا سے ہوتا ہے کیونکہ ماں کی ظاہر تعلیم کرنی ہے. تو اس لیے روایات میں اگر عورتوں کو شوہروں نے دنیا سے پکارا ہے تو بڑی عمر کی عورت ہے، اور اگر نام سے پکارا ہے تو چھوٹی عمر کی عورت ہے. تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ عربوں کا معاشرہ تھا اور وہی معاشرہ ہمارے یہاں اب بگڑ رہا ہے. معاشرہ یورپ کے اثرات سے معاشرہ بگڑ رہا ہے. آپ ہونا یہی چاہیے بیوی کو بے ضرورت شوہر کا نام نہ لے، نیت استعمال کرے یا لقب استعمال کرے، اور شوہر بیوی کا نام لے اگر وہ جوان اور وہ پوری ہو کر چھوٹا ماں بن جائے پھر اب نام نہ لے، اب اس کے لیے وہ نیت استعمال کرے یا فلاں کی اپنی نیت استعمال کرے یا لقب استعمال کرے. لقب کیا؟ شوہر کا لقب ہے سرتاج. ایک لقب ہے شوہر کا لقب ہے سرتاج اور بیوی کا لقب ہے خوش نصیب. یہ لقب استعمال کرو. کنجی میں رکھنے کے سلسلے کا قاعدہ ہے، لیکن غیر کے بچے سے بھی کنجی میں رکھنے کا رواج تھا. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے کوئی اولاد نہیں اور ان کی کوئی بنیت نہیں. انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی سب بیویوں کی بنیتیں ہیں، میری کوئی بنیت نہیں. حضور نے فرمایا تمہارا فاطمہ عبداللہ اس سے بنیت رکھو. چنانچہ حضرت عائشہ ان میں عبداللہ کرتا ہے اور یہ عبداللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عائشہ کے بچے ہیں. تو غیر سے بھی بنیت رکھی جاتی ہے اور غیر اولاد سے بھی بنیت رکھی جاتی ہے. جیسے ہمارے رسموں کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کے کتابوں پر حواشی ہیں شاعر وغیرہ. حضرت مولانا ابوالحسنات عبدالحی تو یہ الحسنات کو روٹی روٹی نہیں، نیکیوں والے ابوالحسنات نیکیوں والے. تو ایسے بھی بنیتیں رکھو. بس حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو بنیت رکھو لوگ کہتے ہیں حضرت پورا اولاد پھر یہ بنیت کیسے؟ یہ ہے کہ کسی رشتے دار کے بچے سے حضرت کی بنیت رکھنے کے لیے یا حضرت نے شادی اگر نہیں کی ہے تو والدے سے کوئی اولاد ہوگی ان کا نام نام مبارک ہے محمد، بنیت عبداللہ. والد کا نام ہے اسماعیل. امام مالک علیہ الرحمہ سے حدیث روایت کرتے اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر. خان ان لوگ سے کبھی ہوئی التاریخ الکبیر. اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے گوا سے حدیث کے تذکرے کیے. اس میں انہوں نے والد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے امام مالک سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کی دونوں آپس سے مستقبل ہو گیا. عمار بن زید سے بھی ملاقات کی. وہ بھی محدث تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ کے درجے کے محدث تو نہیں تھے اور اس کے محدث. والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم. ابراہیم قبول کر کے آتا ہے. پردادا کا نام تھا مغیرہ. یہ مغیرہ بہترین
زمانے میں جو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اس کے خاندان کا جز بن جاتا تھا اور مسلمان بنانے والے کا جو خاندان ایسی نسبت کو کہتے تھے ولا دوستی کی وجہ سے حضرت امام بخاری علیہ السلام کے جو بردادہ ہیں وہ لیرا وہ یمان روکی یہاں سے مسلمان ہوئے تو ان کی نسبت جوکی بن گئی پھر وہ جوکی کی اولاد میں سے امام بخاری علیہ السلام جو فرق ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی جوکی لگتا ہے اور وطنی نسبت ہے بخاری وہ کھانا شہر ہے آج بھی کشمیر سے شمال کی طرف ہمالیہ پہاڑ ہمالیہ پر چل کر ادھر اترو گے تو اس بلوچستان ہے اس بلوچستان کا شہر ہے بخاری ٹیپیز بھی وہیں ہے کاشتم بھی وہیں ہے سمرتم بھی وہیں ہے مرسلام بھی وہیں ہے یہ ساری جہاں جو حدیث کی کتاب ہے وہیں کے مسلم بھی لکھی ہوئی وہاں بخارا ہے میں ایک مرتبہ بلوچستان گیا تھا ایک سیمینار میں تو ہم نے میزبانوں سے کہا میں بخارا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایئرپورٹ پر کام چل رہا ہے یہ پڑھائی پر اللہ جانے انہوں نے یہ بھی جانا تھا کہ بہانا بنایا یہ کیا ہوا میں بخارا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا وہاں ایئرپورٹ پر کام ہو رہا ہے اس کی پڑھائی پر بخارا شہر اپنی تو یہ جو شہر بخارا ہے یہ وطنی نسبت ہے بخاری جوکی جو ولا کی نسبت اور بخاری یہ وطنی نسبت پھر مغیرہ کے پاس مغیرہ کا پاس حافظ تھا اس زمانے میں کیا ضرورت ہے ایک بندوں کے نام لینے سے ترنم کرے پوروں کے نام لینے سے نام کرتی لہٰذا سلسلے نسب کو اس سے آگے لے ہی نہیں جاتے امام بخاری علیہ السلام کا سفر امیر المؤمنین فی الحدیث نام محمد وسفر امیر المؤمنین فی الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث سفر کو ملک جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امیر المؤمنین کہتا ہے اسی طرح سے اس فن میں سب سے بڑا عالم جو ہے اس فن کا امیر المؤمنین کہتا ہے تو فن حدیث میں امام بخاری علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تاریخ بیان تقسیم کا وقت اس لیے اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث بس اگر نام سند بیان کرنے کو یوں کریں قال امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بس آگے بدلی کا علامت پاکستان سے بخاری کی شرح کرتی ہے وہ تو بلوچستان کے باپ کا بھی نام دیا ہے کہاں سے شروع کر رہا ہے ایسے کافروں کے نام نہیں جانے کے نظر بس مغیرہ کا نظر دے جانا ہے وہاں سے مسلمان ہے ظالم نہیں ہے یہ وہاں قاعدہ سب سے دیتا ہے ہم بھی ہمارے آبا و اجداد میں ایک جگہ جانے سے کافی آبا و اجداد آتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اپنا نسل لیکن پر بڑوں کسی کو معلوم ہے تو وہ اپنا نسل وہی مسلمان آبا تک دے جائے اس سے اوپر کے کافی آبا ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جوڑے گا اپنا اس سے کوئی نو مسلم میں اس کا بات کافر ہے اس کافر بات کو بھی اپنے حکمت سے بات نہیں نکلتے حضرت مولانا ادے میرا زندگی رہے نہ ہوتا اپنے آپ کو
کہتے تھے عبید اللہ ابن الاسلام میں بات کرنا جو عام ایمان کا پڑا ہے سمجھ میں جس پر ایمان تک سمجھ لے جانے کا یہ غلط سی بات ہے مودی آپ کو دے جا کر سمجھ ہوتے ہیں خدا کا نام محمد والد کا نام اسماعیل دادا کا نام ابراہیم اور دادا کا نام محمود اور یہ سب کا بھائیان گوپی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے تو ودا کی نسبت ہے گوپی اور وطنی نسبت ہے ودا دوسری بات 194 یہاں کی دوسری صدی ختم ہو رہی 194 یعنی دوسری صدی ختم ہو رہی 194 میں امام بخاری علیہ السلام پیدا ہوئے صدق بہت شان اور بڑا تھا اس کے حضرت ایمان ہو افضل اول مفتی کے حائل 194 نہیں پوری رکھنی صدق تھی حضرت جنے گئے صدق میں یعنی 194 ڈگری اور عمر مبارک پائی ہوئے 62 میں 13 دن تک 63 میں 13 دن تک کیا 62 مجھے یاد ہے یہ سب انڈیا سال نکلتا ہے حمید لفظ سے بڑی حمید یا ہوتا عائشہ حمید زندگی گزاری سسودہ تعریف کیا اور حمیدن میں سے 62 سال میں یعنی 30 صدی آگے ہو 256 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے ماتا کی نور نون واو اور را اس کی ولادت نکلے گا 270 تاریخ ولادت ہے صدق 194 تاریخ وفات ہے نور 256 اور مدت عمر ہے حمید یہ یاد رکھنے کی ایسی بات میں نے کہی وہ بھی یاد رکھنے اتنا بھی یاد رکھنا کافی یہ دوسری بات میں نے کہی وہ بھی یاد رکھنا یاد سب یاد نہ ہے یہ سب بھی یاد رکھنا نور حمید محبت اسی کے سکھوں کے سیاست سکھوں اور سیاست نہیں بات اس کے بعد امام بخاری علیہ السلام کا زمانہ امام بخاری علیہ السلام کے اساتذہ امام بخاری علیہ السلام کے تلامذہ یہ بیان کرنے کا موضوع ہے میں یہ یاد ہے یہ تو پوری امام بخاری کے زمانے لکھے تو اس میں شروع میں امام بخاری علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پر کیا حال تھا اور بیان کرے اس کی حکومت کی کون بادشاہ کا کیا تھا کون احمد اللہ کے کون سلام اللہ یہ تو بیان کرے اور وہ بیان کتاب میں کرے گا وہ یاد نہیں رکھتا کیا ہے اس کی ضرورت کیا زمانہ معلوم ہو گیا یہ زمانہ ہے 194 سے لے کر 256 کا جو زمانہ ہے وہ امام بخاری علیہ السلام کا زمانہ ہے امام احمد امام بخاری اور 241 ہندی میں امام احمد کا انتقال ہوا 241
اور یہ 15 سال پہلے امام احمد سے اتصال ہوا ہے. امام بخاری 15 سال اور زندہ ہے. اب یہ امام احمد کو سبھی جانتے ہیں، ان کے سہارے پہچان لو کہ کس زمانے کے اندر حضرت ہے. اور سالانہ نظام ہے اس معاشرے میں جن کے سلانا پڑتے امام مشکل تعریف امام کے تعریف کرتے یہ سب بڑا ملتا ہے. لہٰذا اتنی بات کے استعمال کرنا کافی. ایسا میرا کون ہے؟ کہتے ہیں 1000 سے زیادہ اساتذہ سے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے حدیثیں لی. تو اس سے بھی حدیثیں نے بے روزگار بن گئے. تو 1000 سے زیادہ اساتذہ ہر حدیث کی ضرورت ہے. پہلا نام ہے امام بخاری کا. ارے ہم کو وہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے کلام کیسا کیا کرتے کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمٰن سے 90,000 نے بخاری شریف پڑھا ہے. رات کو دنیا جنگا سے سالہ ہوا ہے. بہت سارا پورے ہوئے تھے سے سالہ ہوا تھا. تو اس وقت سے تعلیم کے گزرا 14,000 سے ان کی دستار بنتی ہوئی 14,000. یہ 90,000 اور یہ تو 100 سال میں 14,000 گزرنا دے رہا تھا. اس کی ضرورت کیا ہوتی جیسے آج کل یا جیسے آج کل دارالعلوم دیوبند میں دورے کی کا سبق ہوتا ہے. اس طرح سے اس زمانے میں بڑے محدثین کے سبق اس طرح ہوتے کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ کی مجلس میں 10,000 دروازے رکھی رہے. اور یہ گواہ یہاں ہے اور 5 آدمی اس میں قلمدار سے لکھتے ہیں. تو 10,000 دروازے ہوتی تھی تو 50,000 طالب علم ایک سبق میں ہوتے ہیں. اور اس کی ضرورت تھا نہیں. تو پھر جیسے میڈیم میں مفکر ہوتے ہیں اس طرح سے مستقبل ہوتے تھے. یہاں پڑھا ہے وہاں پڑھا ہے وہاں پڑھا ہے بہت پیچھے پڑھا ہے بہت پیچھے پڑھا ہے. استاد نے کہا انما الاعمال بالنیات. تو یہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا پیچھے والے بھی بولیں گے پیچھے والے بھی بولیں گے. تو سارا مجمع لکھتے یہ طریقہ تھا اس زمانے. تو امام بخاری علیہ الرحمٰن سے اکثروں سے 90,000 طلباء نے کیسے پڑھا؟ وہ یہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا. بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی جیسے آج کی محفلیں ہوتی ہیں 100 آدمیوں. اس طرح سے حدیث پڑھنے والے بھی بے شمار لوگ ہوتے تھے. بڑی بڑی محفلیں مسجدیں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمٰن سے کہتے ہیں کہ براہ راست 90,000 طلباء نے پڑھا. اب 90,000 میں سے کسی سے نام یاد رکھتے اور 1,000 سے زائد اساتذہ سے پڑھا ہے کسی سے نام یاد رکھتے. جیسے یہ موضوع بیکار ہے. حضرت کے اساتذہ کون ہے اساتذہ کون ہے اپنی بات بیکار. اب ہم آگے بڑھتے اور بہت اچھا ہے. مصنف کو ہم سمجھتے ہیں. مصنف کو میں نے بھی یاد کرتی